اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. یعنی یہ مزاج کے بھی خلاف ہے, عقل سلیم کے بھی خلاف ہے کہ انسان اس روش کو اختیار کرے کہ وہ جب کوئی غلط کام کر رہا ہے, مثلا آپ فرض کیجئے کہ کوئی حرام فلم دیکھنا چاہتا ہے اور اس نے CD لگائی اور کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, کیا ممکن ہے؟ کوئی جواری ہے, وہ جوا کھیلنے جائے, وہاں پہ جوا شروع کرے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, کیا اس بات کا امکان ہے؟ یعنی عقل کہتی ہے کہ یہ کیسا غلط کام ہے, اور اس کا آغاز بسم اللہ سے کا کام تو ہے, کہاں کام ہے؟ تو کام کا آغاز تو بسم اللہ سے ہونا چاہیے. کہا بالکل, لیکن کام اگر ڈھنگ کا نہیں ہے تو یا کام کو چھوڑو یا بسم اللہ کو چھوڑو, دو میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا پڑے گا. تو اس وقت انسان کا ضمیر اسے مجبور کرے گا کہ وہ اس غلط کام کو ترک کرے تاکہ اللہ کے نام کی برکت اس کے شامل حال رہ سکے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے رحیم. یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ پروردگار عالم کا اسم خاص ہے, یعنی پراپر ناؤن ہے کہ جو کسی اور کے اوپر استعمال نہیں کیا جا سکتا. پروردگار کے بعض صفاتی نام ایسے ہیں کہ جو انسانوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں, کچھ صفاتی نام ہے جو نہیں استعمال ہوتے, جیسے رحمان وہ استعمال نہیں ہوگا, لیکن رحیم کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے انسانوں کے لیے بھی. خود پیغمبر اکرم کے لیے قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے رحیم کے لفظ کو استعمال کیا ہے, بالمؤمنین رؤوف الرحیم, سورہ توبہ کے اندر, کہ وہ مومنین کے اوپر رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. یہ دونوں لفظ خدا کے لیے بھی ہیں. واللہ رؤوف بالعباد, اللہ اپنے بندوں پر رؤوف ہے. تو آپ غور فرمائیے گا کہ یہ رؤوف کی صفت وہ بندوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے, رحیم کی صفت بندوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. اس میں صفات ہی میں سے رحمان, عبد الرحمن, یہ استعمال ہو سکتا ہے, لیکن رحمان کا نہیں. یہ پروردگار عالم سے خاص ہے, اگرچہ صفتی نام ہے مگر اس کے باوجود خاص ہے. اللہ یہ تو پراپر ناؤن پروردگار ہی کے لیے, خدا ہی کے لیے یہ لفظ ہے, یہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. اور اس کے جتنے ترجمے بھی ہیں وہ بھی پوری طرح سے اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں بن سکتے, نہ خدا نہ گاڈ نہ کوئی اور. کوئی لفظ اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا جو اللہ کا مطلب ہے کہ جس کے اندر تمام کمالات کی نمائندگی اس ایک لفظ کے ذریعے سے پروردگار عالم کی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. ایک لفظ اللہ, اس کے اندر ساری صفتیں آ گئیں, مگر اب آپ نوٹ کریں کہ پروردگار عالم نے اپنے اسم خاص کے بعد جن دو صفات کو نمایاں کیا ہے, ہائی لائٹ کیا ہے, ان دونوں کے اندر رحمت کا پہلو موجود ہے کہ وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے. اور اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رحمان اور رحیم ان دونوں کا کیا فرق ہے. یعنی ہم کہیں رحمان کا اس کا ریشہ کیا ہے, اس کی جڑ کیا ہے, اس کی روٹ کیا ہے, کا رحم رے ہے میم, اور رحیم کا اس کا ریشہ اس کی جڑ کا وہ بھی ہے رحیم, رحم رے ہے اور میم. تو پھر یہ رحمان اور رحیم ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ جو فرق بیان کیا گیا وہ بڑا خوبصورت ہے کہ رحمان اور رحیم میں فرق یہ ہے کہ رحمان پروردگار عالم کی جنرل مرسی کا نام ہے, رحمت عمومی, اور رحیم پروردگار عالم کی رحمت خصوصی کا نام. رحمت عمومی, رحمت خصوصی, خصوصی رحمت, عمومی رحمت, کیا فرق ہوا ان دونوں کے درمیان؟ دیکھیے اس دنیا کے اندر پروردگار عالم نے رحمانیت کا بھرپور مظاہرہ کیا. کیسے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون ہے. کیا ایسا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پیئیں تو پیاس بجھے گی اور فرعون اگر پانی پیئے تو پیاس نہیں بجھے گی؟ ایسا ہوتا ہے؟ یا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا زمانہ ہے. ابراہیم علیہ السلام بہترین کردار, نمرود بدترین کردار. اگر ابراہیم علیہ السلام زمین کھودے تو فصل اگے گی, نمرود کھودے تو نہیں اگے گی, اگے گی. یہ پروردگار عالم کی رحمت عمومی ہے. سانس لینے کے لیے آکسیجن ضروری ہے, بالکل صحیح بات ہے, سانس لینے کے لیے آکسیجن ضروری ہے. تو خداوند متعال نے یہ نہیں کیا ہے کہ جتنے مومن ہیں وہ اگر سانس لیں گے تو آکسیجن کام کرے گی, اور اگر کافر سانس لیں گے تو آکسیجن کام نہیں کرے گی. یہ خدا کی رحمت عمومی ہے, یہ خدا کی رحمانیت ہے. اور مجھے اس پر یاد آیا جو بعض مجلسوں کے اندر بھی میں نے گزارش کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ, یہ ظاہر سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ پروردگار عالم سے کہا تھا کہ اے پروردگار, الفاظ میرے ہیں, میں نقل بالمعنی کر رہا ہوں, اے پروردگار یہ فرعون جو ہے
اپنے الفاظ میں کہوں کہ بہت نالائق ہو گیا ہے، بہت سر پر چڑھ گیا ہے، بہت زیادہ تجاوز اس نے کیا ہے، تعدی کی ہے، ظلم کیا ہے، یہ بالکل سیدھا ہو جائے گا، اس کا حقہ پانی بند کر دے، یعنی اس کا جو کھانا پانی دانا پانی جو ہے وہ اس کا بند کر دے۔ اس پر پروردگار نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اگر وہ اپنا بندہ ہونا بھول چکا ہے تو کیا میں اپنا رب ہونا فراموش کر دوں؟ آپ اس کے ذریعے سے پروردگار عالم کی رحمت عمومی کو محسوس کیجئے۔ جب عذاب کا وقت آ جائے وہ ایک الگ بحث ہے، وہ ایک الگ چیز ہے کہ گرفت کر لے، اس موقع پر مہلت ختم ہو جائے وہ گرفت کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عمومی جو رحمت ہے وہ عام طور پر نافذ العمل رہتی ہے، اس کا تعلق اعمال کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ طے ہے کہ اگر عمل ہو، عقیدہ درست ہو تو برکت آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پروردگار عالم کی عنایت خاص انسان کو حاصل ہوتی ہے، مگر یہ جو رحمانیت ہے پروردگار کی یہ عمومی ہے، جنرل مرسی جس کو کہا جاتا ہے، رحمت عمومی، وہ رحمانیت کے انڈر میں آتی ہے، وہ اس کی ربوبیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اسی لیے جو اگلا جملہ آنے والا ہے اس کے اندر ربوبیت کا تذکرہ ہے، خدا کے رب ہونے کا تذکرہ ہے کہ وہ پالنے والا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وہ رحمان ہے، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، اور رحیم کا رحیمیت کا تعلق ہے پروردگار عالم کی خاص رحمت کے ساتھ، اور وہ خاص رحمت تعلق رکھتی ہے انسان کے عقائد اور اعمال کے ساتھ، اور اس کا اہم ترین مظہر ہوگا قیامت کے میدان میں۔ یا وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ فرعون کہے کہ مالک مجھے بھی بھوک لگی ہے تو کھانا دے، وہ دنیا کے اندر رحمانیت ہے، مگر اب قیامت کے میدان میں وہ کہے مجھے بھوک لگی ہے تو اب دنیا کے اندر جو تھا وہ معاملہ ہو گیا، اب تو حساب کا دن ہے۔ اب یہاں پر ہے عقیدے اور عمل کے بنیاد پر کسی کو عطا کرنا، پھر اس میں اضافہ وہ پروردگار عالم کا لطف ہے، مگر یہ موقع ہے رحیمیت کا، رحم تو ہے پروردگار کا، مگر اس میں موسیٰ اور فرعون جو ہے ایک برابر نہیں ہو سکتے، اس میں ابراہیم اور نمرود کے لیے ایک ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا، جو آکسیجن والا تھا، جو زمین کھود کر فصل اگانے والا تھا، وہ والا معاملہ قیامت کے میدان میں نہیں ہو سکتا۔ اور ضرورت کے اعتبار سے تو وہاں سب کی ضرورت ہے کہ جنت میں بھیج دیا جائے، لیکن نہیں، وہاں پر یہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس کا تعلق رحیمیت کے ساتھ ہے کہ عقیدے اور عمل کے اندر کتنا امپروومنٹ ہے، جتنا امپروومنٹ عقیدے اور عمل کے اندر ہوتا چلا جائے گا اسی کے حساب سے انسان پروردگار کی رحیمیت کا حقدار ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ فرق ہے رحمانیت میں اور رحیمیت میں۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ بھی توجہ کیجئے گا کہ بعض دعاؤں کے اندر، غالباً دعائے عرفہ کے اندر، خداوند متعال کو مخاطب کیا گیا یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما، اے دنیا اور آخرت کے رحمان اور آخرت اور دنیا کے رحیم، اے دنیا اور آخرت کے رحمان اور دنیا اور آخرت کے رحیم۔ تو وہاں پر پھر رحمان اور رحیم کا لفظ جو ہے وہ دنیا آخرت دونوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ شاذ ہے، یہ شاذ ہے، یعنی ریئر ہے اس طرح کا استعمال، لیکن اگر آپ غور کریں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ پروردگار عالم کی رحمانیت کے ساتھ رحیمیت اس دنیا میں بھی جلوہ گر ہوتی ہے، یعنی قیامت کے میدان میں جیسے ہم پروردگار عالم آخرت میں جب دے گا وہ تو بات سمجھ میں آ گئی رحیمیت کی بنیاد پر، مگر اس دنیا کے اندر جو پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا ہے سورہ مبارکہ ابراہیم کے اندر، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اضافہ کر دوں گا۔ یہ شکر کرنا نمرودیت کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا، فرعونیت کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا، یزیدیت کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا، یہ شکر کرنا اس کا تعلق انسان کے ایمان کے ساتھ ہے کہ جب وہ خدا کو مان رہا ہے تو شکر ادا کر رہا ہے، جب وہ شکر کر رہا ہے تو اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ اضافہ جو ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں عرض کروں کہ یہاں پر پروردگار کی رحیمیت دنیا کے اندر بھی جلوہ گر ہو رہی ہے کہ جو تمہاری پرفارمنس ہے اس کی بنیاد پر بھی اس دنیا میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اضافہ جب دنیا میں ہوتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما کہنا، کہ رحیم وہ دونوں اعتبار سے ہو گیا۔ پھر وہ رحمان آخرت کے حساب سے کیسے ہوا؟ دنیا میں تو رحمان ہونا سمجھ میں آ گیا ہے، مگر آخرت میں خدا کا رحمان ہونا وہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ وہ ایسے کہ دنیا میں پروردگار عالم کی رحمانیت انکنڈیشنل ہے، جو ہماری سروائیول کے لیے ضرورتیں ہیں وہ خدا نے رکھ دی ہیں، آکسیجن سے لے کر، پانی سے لے کر، کھانے سے لے کر دوسری ساری چیزیں، تو اس کے لیے ہم نے کوئی تیر تو نہیں مارا مگر اس نے دے دیا، یہ ہے اس کی رحمانیت۔ آخرت میں جو انسان عقیدے اور عمل کی بنیاد پر خدا سے حاصل کرے گا وہ اس کی رحیمیت تو ہے،
مگر پروردگار عالم اپنی عطا کو وہاں پر روک نہیں رہا، بلکہ اس سے اور زیادہ عطا کرے گا۔ اس بنیاد پر آخرت میں بھی اس کو رحمان کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ وہ رحمان دنیا بھی ہے، رحمان آخرت بھی ہے، وہ رحیم دنیا بھی ہے اور رحیم آخرت بھی ہے۔ تو یہ ہوئی بات۔ اب مجھے بتائیے کہ وقت کتنا باقی ہے ہمارے پاس؟ 10 منٹ ہے تو ٹھیک ہے، پھر سوال جواب کا جو ٹائم ہے اسی کے اوپر آج یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بات کو روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ یہ تھوڑا سا ہم ہٹ گئے، یعنی آج کی حد تک میرا ٹارگٹ یہ تھا کہ سورہ مبارک فاتحہ کو مکمل کریں، لیکن ٹھیک ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم و نقض الہمم، اللہ کو ارادے کے ٹوٹ جانے سے پہچانتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر تھوڑا بہت اس کے اندر روٹین میں تبدیلی آ جائے۔ بسم اللہ پر بات مکمل ہو گئی الحمدللہ، اگلی مرتبہ الحمدللہ ہی سے الحمدللہ بات شروع کریں گے اور سورہ مبارک فاتحہ کے اختتام تک ایک تبصرہ کر کے پھر اس کے بعد نیکسٹ سیشن کے اندر جو سب سیکوینٹ سیشن ہوگا اس میں سورہ مبارکہ بقرہ پر گفتگو کا آغاز ہوگا۔ اب اگر آپ کے سوالات اگر کچھ ہیں تو آپ ارشاد فرمائیے۔ نہیں، ایک نشاندہی ہے، آپ لکھیں نہ لکھیں اممیٹیریل ہے، irrelevant ہے۔ جس طرح سے حاشیے ہوتے، سوال ان کا یہ تھا کہ مثلا وہ جو گول دائرہ ہوتا ہے آیت کے نشان کے اعتبار سے، اس کے اندر جو آیت کا نمبر لکھا جاتا ہے کیا وہ لکھنا غلط ہے یا درست ہے یا کیا معاملہ ہے؟ نہیں، لکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بالکل یعنی انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کو نہ پڑھا جا رہا ہے نہ اس گول دائرے کو پڑھا، یعنی آپ گول دائرہ بھی ہٹا دیں تو بھی آیت وہیں پر مکمل ہوگی۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ تو سہولت کے لیے ہے، پھر ایک مرتبہ کی خیرت کی سہولت کے لیے کہ وہاں پر ایک نشان بنا دیا، نہ بھی بنائے تو بھی جو کنونشن ہے اس کے مطابق آیت جہاں مکمل ہو رہی ہے وہیں پر مکمل مانی جائے گی۔ جی ڈاکٹر، جو سوال قاری صاحب آپ نے کیا ہے نا، میرا خیال آپ درمیان میں اس لیے آواز تو سب تک پہنچ گئی ہوگی انشاءاللہ، کہ جو سوال آپ نے کیا ہے گزارش یہ ہے کہ اس کا تعلق ایک تو فقہی بحث ہے، فقہی بحث ہے کہ مثلا اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران آپ نے سورہ مبارکہ فاتحہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے دوسرا سورہ شروع کیا اور سورہ کا آغاز آپ نے نیت ایک سورہ کی رکھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی نیت سے پڑھا، اور اس کے بعد اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کو تکرار کرنا پڑے گا یا نہیں، ایک فقہی بحث ہے، اس کا مقام اپنی جگہ پر، اس کو میں اس وقت ڈسکس نہیں کر رہا۔ لیکن اگر آپ صرف تلاوت کی بات کریں تو ٹیکنیکلی تو یقیناً اشکال ہو سکتا ہے، لیکن پریکٹیکلی اگر نہ بھی کریں تو کوئی واجب اور حرام والا مسئلہ نہیں آ رہا۔ نماز کے اندر جو مسئلہ ہے وہ توضیح المسائل کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہوا ہے اس حوالے سے کہ اگر ایک سورے کی نیت سے آغاز کیا اور اس کے بعد بدلنا چاہتے ہیں تو کہاں تک بدل سکتے ہیں اور کہاں نہیں بدل سکتے، وہ اپنی جگہ پر بحث موجود ہے۔ لیکن پھر عرض کر رہا ہوں ٹیکنیکلی یس، لیکن پریکٹیکلی کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے اس کے اندر۔ معنی کے اندر اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ مثلا سورہ کوثر پڑھتا ہوں تو ذہن کے اندر لاشعوری طور پر تو یہی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، کیا سورہ کوثر پڑھنا شروع کرتا ہوں قربتاً اللہ، وہ تو لاشعوری طور پر تو آپ کے ذہن میں ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنیکلی یس، اگر پریکٹیکلی نو، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر۔ جی سوال یہ کیا گیا تفہیم اور تفسیر کے درمیان فرق، اگر میں نیو عرض کروں تفسیر کے بارے میں، پچھلی مرتبہ میں نے گزارش کی تھی، شاید آپ تشریف نہیں لائے تھے، کہ تفسیر کا تعلق جو ہے وہ پردہ الٹنے سے، یعنی تفسیر جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نقاب کو الٹ دیا جائے اور اس کے اندر پھر معنی باطن کی بحث شروع ہوتی ہے۔ تو تفہیم ہے نا، تفسیر کی طرح ہی تفہیم بھی گرامیٹیکلی باب تفعیل کا مصدر ہے عربی کے اعتبار سے، جس کے اندر یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی تفہیم کی جائے یعنی فہم کو منتقل کیا جائے کسی تک، کسی شخص تک تفہیم کی جائے یعنی فہم کو منتقل کی جائے۔ ایک ہے جس کو کہا جاتا ہے مراد متکلم اور ایک ہے فہم سامع۔ مراد متکلم یعنی متکلم بولنے والا اسپیکر، اس کی مراد کیا تھی، اور جو سامع ہے اس نے کیا سمجھا،
آپ دیکھتے ہیں ایون جو بزنس کمیونیکیشن کی کتاب ہے اس کے اندر بیریئرز آف کمیونیکیشن ڈسکس ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ بحث آتی ہے کہ جو کمیونیکیشن جو بیریئرز ہیں وہ کیا. اچھا وہ